یہ کہانی ایک ایسے مغرور بادشاہ کی ہے جس نے دنیا میں سونے چاندی کی محل تعمیر کروایا، مگر وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ نہ سکا۔ یہ کہانی ہے بادشاہ شداد کی۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ دنیا میں بے شمار قومیں آئی، ان میں سے بعض قومیں ایسی آئی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور گھمنڈی ہونے کی وجہ سے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ انہی میں قوم عاد ہے۔ قوم عاد ایک ایسی قوم جس کو اللہ نے بے شمار طاقت دی تھی، ایسی طاقت کہ پہاڑ کو تراش کر جس طرح چاہتے گھر بناتے۔ یہ لوگ بہت لمبے قد و قامت کے تھے اور بہت مضبوط ہوا کرتے۔ پورے یمن پر ان کا قبضہ تھا۔ ان میں بہت بادشاہ گزرے، مگر دو بادشاہ ایسے گزرے جن کی حکومت جاہو جلال والی تھی۔ ان میں ایک کا نام شداد اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں بڑے بڑے خزانے اور لاؤ لشکر کے مالک تھے۔ ان کی حکومت عمان، یمن، اردن اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس طرح پورا جنوبی عرب شداد کی حکومت میں شامل ہو گیا۔ اس حکومت نے شداد کو متکبر اور مغرور بنا دیا، ایسا غرور کہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس زمانے کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے بہت سمجھایا اور خدا کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ نہیں مانا۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے، حکومت ہے، مجھے اللہ کی عبادت کی کیا ضرورت۔ اس شرکس بادشاہ شداد نے جنت کی خوبصورتی اور نعمتوں کے بارے میں سن رکھا تھا، اس لیے جنت زمین پر بنانے لگا۔ اس نے اپنے ماتحت تمام سرداروں اور حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر ان کے پاس بھیجے اور کوہ عدن میں ایک شہر جو کہ 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیاد اتنی گہری کھدائی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو اس پر سونے چاندی کے اینٹوں کی دیواریں چنی گئی۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے اور ہر محل 1000 ستونوں والا اور ہر ستون جواہرات سے جڑے ہوئے تھے۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی۔ محل میں حوض اور فوارے بنائی گئی۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لائی گئی۔ نہروں کے کنارے پر ایسے درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات سے بنا کر ان پر ٹانگ دی گئی۔ شہر کے مکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر سے تیار کیا گیا۔ تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دی جائے۔ پھر نہروں میں کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ، کسی میں شہد، شربت جاری کیے گئے۔ جنت کو بنانے میں 300 سال لگ گئے۔ اس شہر کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بہت ہی تکبر والے انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچا تو تمام شہر والے
اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر آ گئے، مگر افسوس کہ موت نے انہیں ایک لمحہ مہلت نہ دی، وہ اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ سکے۔ حضرت جبرائیل نے اس کے بعد بڑے زور سے ایک چیخ ماری اور اسی وقت تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹوں کے ساتھ زمین میں سما گیا۔